السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے آپ کا میسیج آف اسلام میں احمد واسع قاسمی آج آپ کے سامنے ایک اہم پیغام اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ شاہ رخ خان کے عمرے کے تعلق سے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ تمام باتیں آپ تک پہنچاؤں، وہ تمام تبصرے اور وہ تنقیدیں جو شاہ رخ خان کے عمرے پر ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی دینی معلومات آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور ہماری اس لنک کو شیئر کرنے میں ہماری مدد کرے۔ ناظرین گرامی، شاہ رخ خان عمرے میں کیا گیا، لوگ اس پر الگ الگ طریقے سے تبصرے اور تنقیدیں کرنا شروع کر دیے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا عمرہ قبول نہیں، کیوں کہ اس کی ساری کمائی حرام کی ہے۔ کچھ وہ ہے جو اسے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ایسے بہت کم ہیں جو اسے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو اس پر تنقید کر رہے ہیں، اس پر فتوے لگا رہے ہیں۔ تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کب سے ہم خدا بن بیٹھ گئے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو خود سے صادر کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ جو کام اللہ کا تھا، جو فیصلہ کرنا اللہ کے ذمے تھا، وہ بندوں نے کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں پر تبصرے کرنا، ان پر تنقیدیں کرنا، یہ ہمارا عام مزاج بن چکا ہے کہ آپ خود اندازہ لگائے کہ شاہ رخ خان عمرے پر کیا گیا، اس پر لوگ تنقید کرنا شروع کر دیے کہ اس کی کمائی حرام کی تھی، اس کا عمرہ قبول نہیں۔ میں آج آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی ہم نے ان لوگوں کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے جو سود کا لین دین کرتے ہیں اور جو سود کھاتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے ان لوگوں سے یہ کہا جو رشوت لیتے ہیں اور رشوت کھاتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جنہوں نے اپنی بہنوں کا وراثت سے حق محروم کر دیا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں تو ہم نے کبھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن شاہ رخ خان عمرے پر کیا گیا، اس پر تبصرے ہونے لگے، تنقیدیں ہونے لگی کہ اس کا عمرہ قبول نہیں ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے۔ کیا ہم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی اور ایک کافر کے درمیان آپس میں جنگ ہو گئی اور وہ کافر موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود ان صحابی نے اسے قتل کر دیا۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، آپ کا چہرہ بالکل سرخ پڑ گیا اور آپ غصہ ہو گئے اور آپ نے کہا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، وہ ڈر کی وجہ سے اور موت کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے اسلام کی محبت میں کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا؟ تو یہ اللہ کے نبی ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں۔ اب ہم خود اندازہ لگائے، کیا ہم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے کہ اس کی کیا نیت ہے، اس نے کس نیت کی بنیاد پر عمرے کا سفر کیا ہے؟ اس لیے اس طرح کی بیجا تنقیدیں اور بیجا تبصرے کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائے۔ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمرے کی سعادت اور حج کی توفیق اسے ہی بخشتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہی اپنے گھر کی دولت، اسے ہی اپنے گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے ایک خان صاحب اور گئے تھے، وہاں کے ایونٹ میں شریک ہوئے تھے، وہاں کی پارٹی میں شریک ہوئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ انہیں عمرے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، ان کے مقدر میں عمرہ نہیں تھا، ان کی تقدیر میں نہیں لکھا تھا۔ تو یہ چیز پیسوں کے ذریعے نہیں حاصل ہوتی۔ آپ یہ سوچیں کہ شاہ رخ خان مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، اللہ نے اسے پیسوں سے نوازا ہے، اس کے پاس تمام سہولیات ہے، وہ جا سکتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مالداروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ نے انہیں لاکھوں کروڑوں دولت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود انہیں حج اور عمرے کی توفیق نہیں مل رہی۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نہیں بلا رہا۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ عمرے کی سعادت اور حج کی دولت اللہ اسے ہی عطا فرماتا ہے جسے اللہ قبول کرتا ہے، جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ اس کی کوئی ادا، اس کا کوئی ایسا عمل تو اللہ کو پسند آیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس لیے ہمیں بیجا تنقیدیں اور بیجا تبصرہ کرنے کے بجائے اسے مبارکباد پیش کرنی چاہیے، اسے دعا دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمرے کو قبول فرمائے اور آئندہ اسے اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور اسلام کے تمام ارکان کو صحیح طریقے پر کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، یہ کچھ باتیں تھی شاہ رخ خان کے عمرے کے حوالے سے جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے اپنے دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک ہم آسانی کے ساتھ پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔